الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله مولانا العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے انسان کو اس دنیا میں عمل کا مکلف بنایا ہے، بلکہ انسان کا امتحان ہی اس چیز کا ہے کہ وہ اس دنیا میں عمل کیسے کرتا ہے۔ ویسے تو جب انسان اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لاتا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ مسلمان کی تعریف میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن اتنا ایمان اس کی اخروی نجات اور کامیابی کے لیے کافی نہیں جب تک وہ اس ایمان کے ساتھ عمل صالح کو نہ ملائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے اکثر مقامات پر جہاں کہیں ایمان کا ذکر کیا تو وہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر کیا، گویا کہ ایمان کو ترقی اچھے عمل کی وجہ سے ملتی ہے۔ جیسے ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے مختلف شعبے بیان فرمائے۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، اور ان شعبوں میں سب سے جو اعلیٰ شعبہ ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور جو سب سے ادنا شعبہ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے۔ اب اگر آپ اس روایت کا تجزیہ کریں تو ایمان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو امور کا تذکرہ فرمایا۔ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ جو ایمان کا اعلیٰ ترین شعبہ ہے، اور ایک راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ادنا ترین درجہ قرار دیا۔ تو گویا کہ ایمان کے یہ اعلیٰ اور ادنا درجہ، اس پر اگر آپ غور کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں عمل کے گرد گھومتی ہیں۔ انسان کے اس دنیا میں اعمال دو طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہیں۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ جس کو افضل ترین درجہ ایمان کا قرار دیا گیا، یہ عمل ہی کا جز ہے، اور عمل میں سے حقوق اللہ سے اس کا تعلق ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا اس کو ایمان کا ادنا شعبہ قرار دیا گیا، یہ بھی عمل ہی کا جز ہے، اور اعمال میں سے اس کا تعلق حقوق العباد میں سے ہے۔ اور اسی کا اگلا فرمان ہے، یا فرمان کا اگلا حصہ ہے کہ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، کہ حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اب اس روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جتنے شعبے بیان فرمائے ان تمام شعبوں کا تعلق افعال سے ہے، اعمال سے ہے، انسان کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کا تعلق وہ اعمال سے ہے، اور اس طریقے سے اس کا تعلق ہے کہ جیسے جیسے انسان اپنے عمل میں اضافہ کرتا ہے ویسے ہی اللہ جل جلالہ کے ساتھ جو اس کا ایمان کا رشتہ ہے وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں نیک عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت کا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ اللہ جل جلالہ یہ دیکھنا چاہتا ہے أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ جیسے اس دنیا میں معیار چلتا ہے، ہر چیز میں آپ کوالٹی دیکھتے ہیں، معیار دیکھتے ہیں، اور معیار کے لیے اضافی قیمت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایک چیز سستے دام مل جاتی ہے، لیکن اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہو تو وہ اس سستی چیز کو چھوڑ کر اچھے برانڈ کی تلاش کرتا ہے، معیار تلاش کرتا ہے، اور بعض اوقات معیار کے لیے اسے ڈبل ٹرپل قیمت دینی پڑتی ہے۔
تو جس طریقے سے اس دنیا میں آپ دنیاوی اشیاء کے لیے معیار اور کوالٹی تلاش کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ کو بھی اعمال میں کوالٹی مطلوب ہے، اللہ جل جلالہ کو بھی اعمال میں ایک معیار مطلوب ہے کہ ایک معیار اور معیاری عبادت ہونی چاہیے۔ چنانچہ فرمایا ایکم احسن عملا، کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے، یعنی بہترین عمل، معیاری عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے میرے اور آپ سے۔ اب عمل میں معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا۔ چنانچہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی جس کا ایمان ہے یوم آخرت پہ، اور جس کا یہ نظریہ ہے کہ میں نے ایک دن اپنے خالق کے دربار میں پیش ہونا ہے اور وہاں پیش ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا جزا اور سزا میں نے بھگتنی ہے، تو جس شخص کا یہ نظریہ ہو اسے چاہیے، بلکہ اس کے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے اسوہ حسنہ میں یا پیغمبر کی زندگی میں ایک عملی نمونہ ہے۔ تو عملی نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جیسے آپ درزی کے پاس جاتے ہیں، اسے کپڑے دیتے ہیں، اب آپ اس کو ایک ناپ دیتے ہیں، اور وہ ناپ ایک معیار ہوتا ہے، اس معیار کے مطابق اگر اس نے کپڑے سلائی کر کے آپ کو دیے تو آپ قبول کریں گے، اور اگر اس معیار سے کمی بیشی ہو گئی، چھوٹے پڑ گئے یا لمبے پڑ گئے، تو پھر جو کسٹمر ہے وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جو میرا طے کردہ معیار تھا اس کے مطابق تم نے عمل نہیں کر کے دیا، اس کے مطابق سلائی نہیں کر کے دی۔ اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ نے بھی انسانیت کو عمل کرنے کے لیے ایک معیار دیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونے کی شکل میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران جو افعال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے، یا جو احکامات اور ہدایات آپ نے امت کے لیے جاری فرمائی، ان احکامات، ہدایات اور ان افعال کی شکل میں اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو ایک نمونہ، ایک معیار دیا کہ اس معیار کے مطابق نمازیں لے کر آؤ، اس معیار کے مطابق روزے لے کر آؤ، اس معیار کے مطابق اخلاق لے کر آؤ، اس معیار کے مطابق کردار لے کر آؤ تو مقبول ہے، اور اگر اس معیار سے کمی بیشی کے ساتھ کوئی چیز لے کر آؤ گے تو اللہ جل جلالہ کے دربار میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے گزارش کی کہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو آپ بیان فرمائیں کہ آپ عبادت کیسے کرتے ہیں۔ تو جب حضرت عائشہ نے ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بیان فرمائی کہ آپ اس طریقے سے اتنی مقدار میں عبادت کرتے ہیں، اب ان صحابہ کرام نے اس کو کم سمجھا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی مقدار کو کم سمجھا، اور یہ تعویل کی کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں اور جنت آپ ہی کے لیے بنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات میں کثرت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم گناہگار ہیں، ہمیں اللہ کی رضا مطلوب ہے، ہمیں جنت جانا مطلوب ہے، تو ہمیں عبادت زیادہ کرنی ہوگی۔ چنانچہ ایک صحابی نے وہاں یہ عزم کیا کہ میں رات کو سوؤں گا نہیں، بلکہ میں ساری رات نوافل پڑھوں گا۔ دوسرے صحابی نے یہ عزم کیا کہ میں آئندہ افطار نہیں کروں گا، میں روزانہ روزے رکھوں گا۔ اور تیسرے صحابی نے یہ عزم کیا کہ میں خواتین سے نکاح نہیں کروں گا، دور رہوں گا، اور اپنی زندگی یکسوئی کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی عبادت میں صرف کروں گا۔ اب یہ تینوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے معیار سے ہٹ کر تھیں، اس میں اضافہ ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معاملہ سنا، تو پھر آپ نے ان صحابہ کرام کو بلا کر فرمایا کہ میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں،
میں افطار بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور یاد رکھو کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ یہ ایک معیار ہے کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے جو دیگر تعلقات والے ہیں ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اللہ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ ان تمام حقوق کو ادا کرنا یہی میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی، اور جو شخص میری سنت سے روگردانی کرے گا فلیس منی، تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اب اس روایت میں ایک پیغام ہے کہ عبادت کرنی ہے تو حضور کی طریقے کے مطابق، اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا ہے تو پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، دیے گئے معیار کے مطابق۔ اگر اس معیار سے ہٹیں گے، اس میں کمی کریں گے یا اس میں اضافہ کریں گے، تو جہاں کمی اللہ جل جلالہ کو گوارا نہیں، وہاں اضافہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ عبادت وہی مقصود ہے، یا عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی مقبول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار اور آپ علیہ الصلوات والتسلیمات کی سنت کے مطابق کی جائے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی طرف رسائی کا صرف ایک راستہ رکھا ہے، صرف ایک دروازہ ہے اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا، اور وہ دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی بندہ اپنے خالق کے ساتھ محبت کا دعوے دار ہو اور اس کا یہ دعویٰ ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو آپ ان محبت کے دعوے داروں سے کہہ دیجئے فَاتَّبِعُونِی، کہ میری اتباع کریں، میرے پیغمبر کی اتباع کریں، اس کی اطاعت کریں، اور پیغمبر کی اتباع اور اطاعت کا نتیجہ یہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے خود بخود محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس آیت نے ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ خالق تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا، بلکہ اللہ جل جلالہ سے محبت کرنے کا۔ آپ کا اپنا انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ علیہ الصلوات والتسلیمات کی مکمل پیروی کے ذریعے آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، کہ جو شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو شخص پیغمبر کی سنت پر عمل کرتا ہے، فقط اطاع اللہ، تو در حقیقت اسی شخص نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت کا راستہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیا کہ میرے حبیب کی اطاعت کرو، اس کی اتباع کرو، سنت پر عمل کرو، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ جل جلالہ کی اطاعت کرنے کے قابل ہوگے۔ یہ قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں، چنانچہ ایک اور آیت ہے قرآن کریم کی کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ تعالیٰ یا اس کا پیغمبر کسی معاملے میں کوئی فیصلہ صادر کر دیں، چاہے وہ معاملہ آپ کا دنیاوی ہو یا معاملہ اخروی ہو، جب ایک مرتبہ اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اب کسی مومن بندے یا کسی مومن عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی کام کر سکے یا اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کر سکے۔ جب حضور علیہ الصلوات والتسلیمات کی ہدایت سامنے آ گئی اور آپ علیہ الصلوات والتسلیمات کا عمل اور سنت سامنے آ گئی، اب ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو وہ اس پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف ایک جملہ منقول ہے، اور بعض حضرات نے اس کو امام مالک کی طرف منسوب کیا ہے کہ السنت مثل سفینۃ نوح، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، من رکبہا نجا، جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات حاصل کر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تو صرف وہ لوگ کامیاب ہوئے جو کشتی میں بیٹھے، اور جو کشتی میں نہ بیٹھے چاہے وہ پیغمبر کا صلبی نسبی بیٹا کیوں نہ ہو وہ تباہ و برباد ہوا۔ تو اسی طریقے سے اس امت کے لیے اللہ جل جلالہ نے نجات کا جو سفینہ ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی ہدایات کو، آپ کے اعمال کو قرار دیا،
اور جو شخص اس پہ عمل کرے گا وہ زمانے کے فتنوں سے بچ جائے گا، اور جو سنت کو چھوڑے گا اپنی زندگی میں سے تو پھر وہ جہاں دنیاوی تباہی کا شکار ہوگا وہاں آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ جل جلالہ کی خوشنودی حاصل کرنا ناممکن ہے۔ یہ جو ہم صحابہ کرام کے فضائل بیان کرتے ہیں، مناقب بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کو جو فضیلت ملی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ملی، اور صحبت کا یہ اثر تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ برنگے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوات والتسلیمات کا ایک ایک عمل اپنی زندگیوں پر نافذ کر چکے تھے۔ چنانچہ مختلف مثالیں ملتی ہیں کتب حدیث میں کہ کس طریقے سے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی پابندی کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں اپنے لیے سونے کی انگوٹھی بنوائی، اور بعد میں پھر آپ نے اس کو مردوں کے لیے حرام قرار دیا اور پھینک دی۔ جب آپ نے انگوٹھی بنوائی تو بہت سارے صحابہ کرام نے آپ کی اتباع میں بنوا لی، اور جب آپ نے پھینک دی تو ان صحابہ نے بغیر سوچے سمجھے وہ انگوٹھیاں پھینک دی، کہ جب پیغمبر نے حرام قرار دے دی اور پیغمبر کی سنت بدل گئی، اب ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے سونے کی انگوٹھی پہننے کا۔ چنانچہ ایک روایت میں ایک صحابی کا عمل ہے کہ وہ ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار ناپسندیدگی کی وجہ سے انہوں نے وہ انگوٹھی اتار کے اسی مجلس میں پھینک دی زمین پر، اور دوبارہ اٹھانا تک گوارا نہ کیا۔ اگلے دن وہ حاضر ہوئے تو ان کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی تھی، تو آپ نے پھر اظہار ناپسندیدگی فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہاری انگلی میں، تمہارے ہاتھ میں اہل جہنم کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ تو صحابی نے وہ بھی اتار کے پھینک دی، اور پھر خود گزارش کی کہ یا رسول اللہ، سونے کی انگوٹھی آپ کو ناپسند تھی، یہ پیتل کی بھی آپ کو ناپسند ہے، تو میں کون سی انگوٹھی استعمال کروں؟ تو آپ نے فرمایا چاندی کی استعمال کرو۔ تو وہ صحابی چاندی کی انگوٹھی استعمال کرنا شروع ہوئے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سفر میں تھے، راستے سے گزر رہے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ اب راستے میں ایک صحابی کا مکان تھا جو یوں قبہ نما تھا، گنبد نما تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ اگلے دن جب مجلس لگی، اب اس مکان کے جو مالک صحابی تھے وہ حاضر ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کچھ ناگواری کا اظہار فرمایا۔ اب اس صحابی کو بے چینی ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج میرے ساتھ بے رخی کا معاملہ کیوں فرمایا؟ دوسرے صحابہ سے پوچھنے لگے کہ کیا معاملہ ہے، کیا غلطی ہوئی مجھ سے؟ تو صحابہ نے اس کو کہا کہ اور تو کوئی معاملہ نہیں، لیکن ہم کل راستے سے گزر رہے تھے، تمہارے مکان پر نظر پڑی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا کہ یہ مکان کس کا ہے۔ اب عین ممکن ہے کہ تمہارا وہ مکان حضور کو ناپسند گزرا ہو کہ تم نے مکان کے سلسلے میں اتنی اس کو اہمیت کیوں دی۔ چنانچہ وہ صحابی گئے اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی سے پوچھے اس مکان کو زمین کے ساتھ برابر کر دیا، اور پھر آ کر بتایا بھی نہیں۔ جیسے ہم میں سے کوئی شخص اگر کوئی کام کرے تو پھر اس کو وہ پریزنٹ کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا۔ اس صحابی نے حضور کی خوشنودی حاصل کرنی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر مبارک میں جو چیز ناگوار تھی تو ناگواری کے اس سبب کو ختم کرنا تھا، چنانچہ جا کے ختم کر دیا اور مطمئن ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ عبادات تو دور کی بات ہے، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طبعی افعال تھے، جو آپ سے طبعی تقاضے کے مطابق سرزد ہوتے تھے، صحابہ کرام اس کی بھی پیروی کرتے تھے۔ چنانچہ احادیث کے طلبہ کو ایک حدیث کے شعبے کا علم ہوگا جسے محدثین حدیث مسلسل کے نام سے جانتے ہیں۔ حدیث مسلسل یہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائیں، اور ارشاد فرمانے کے دوران آپ نے جو عمل کیا ہو تو صحابہ کرام اس ارشاد کو محفوظ رکھنے کے ساتھ اس عمل کو بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، چنانچہ بہت اچھے طریقے سے وضو کیا، اور وضو کے بعد مسکرائے۔ اب بظاہر مسکرانے کا کوئی سبب نہیں تھا، چنانچہ جو قریب دیکھنے والے لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ مسکرائے کیوں ہیں؟
تو حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اس طریقے سے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد آپ مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس طریقے سے وضو کرے اچھے طریقے سے اور پھر جا کر نماز پڑھے اچھے طریقے سے، تو جب وہ نماز سے واپس آتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے وضو کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو انہوں نے محفوظ رکھا اور لوگوں کو کر کے دکھایا کہ وضو کیا اور وضو کے بعد مسکرائے۔ یہ ہوتی ہے حدیث مسلسل بالضحک، کہ ایک ایسی حدیث جو حضور علیہ السلام کے ضحک کے ساتھ صحابہ کرام نے محفوظ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ سواری پر بیٹھے، جب بیٹھنے لگے، جب رکاب میں پاؤں رکھا تو 3 دفعہ بسم اللہ پڑھی، جب سواری پر بیٹھ گئے تو 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھی، اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا یہ دعا پڑھی، اس دعا کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد مسکرائے، ہنس پڑے۔ اب بظاہر ہنسی کا کوئی سبب نہیں تھا، تو دیکھنے والوں نے پوچھا کہ آپ ہنسے کیوں ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے سواری پر بیٹھتے دیکھا کہ جب آپ نے دعا پڑھی اور یہ اورات پڑھے تو آپ مسکرا پڑے، تو میں نے آپ کے اتباع میں یہ اورات پڑھے اور اس کے بعد میں بھی مسکرایا۔ یہ صحابہ کرام کا ایک ایمانی جذبہ تھا۔ چنانچہ اور بھی بہت ساری روایات اس قسم کی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ سے کوئی بات ارشاد فرمائی اور اس کے شروع میں فرمایا انی احبک یا معاذ، کہ اے معاذ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اب اس فرمان کے شروع میں آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو بات کے راویوں نے بھی اس کو محفوظ رکھا۔ اب جہاں اس حدیث کو روایت کیا جاتا ہے وہاں شروع میں یہ جملہ بھی نقل کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد فرمایا تو فرمانے کے دوران آپ کا ہاتھ مبارک آپ کے سر مبارک پر تھا، تو صحابہ کرام نے آپ کے اس عمل کو بھی محفوظ کیا، اور جب کبھی صحابہ اس روایت کو بیان کرتے تو ہاتھ سر پہ رکھ لیتے، اور بعد میں محدثین میں بھی یہ طریقہ چل پڑا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان فرمائی اور آپ نے بات بیان فرمانے کے بعد داڑھی مبارک کو پکڑا ہوا تھا، تو صحابہ کرام نے بھی اسی طریقے کو محفوظ رکھا۔ اس قسم کی درجنوں مثالیں ہیں، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کا یہ ایمانی جذبہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادات ہیں یا جو آپ کے فرامین تھے، جو آپ کی ہدایات تھیں، وہ تو محفوظ رکھتے ہی تھے، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی عمل دیکھتے تو صحابہ کرام اس کو بھی محفوظ کرنے کا اہتمام کرتے، اور اسی سنت پر عمل کرنے کا نتیجہ تھا کہ اللہ جل جلالہ نے انہیں دنیا میں بھی سرفراز فرمایا، اور آخرت کی کامیابی ہے ہی ان کے لیے۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی ان روایات میں ایک درس ہے کہ اپنی زندگی کی شب و روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہلے سیکھیں۔ ہمیں پہلے سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنا ماحول اس طریقے سے پیدا کریں کہ اپنے ماحول میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھنے کو ملیں، اور سیکھنے کے بعد پھر ہم اس پر عمل کریں، اور امام مالک یا علامہ ابن تیمیہ کے اس قول کو ذہن میں رکھیں کہ اس فتنوں کے دور میں اگر حفاظت کا کوئی راستہ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے۔ چنانچہ ایک فرمان میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کا دور ہوگا، صبر کا زمانہ ہوگا، اور صبر کرنا ایسا ہوگا جیسے کوئی شخص ہاتھ میں انگارہ رکھے، اور اس دور میں اگر کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے تو اسے 50 افراد کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو انسان، جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا میری امت کے فساد کے وقت میں، فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، تو اس کو 100 شہداء کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر سال ایک سنت ختم ہوتی ہے اور ایک بدعت ترویج پاتی ہے، اور اسی طریقے سے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سنتیں ختم ہو جائیں گی اور بدعات رواج پا جائیں گی، اور اس زمانے میں
کامیاب وہی شخص ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑے۔ اور یہ وہی زمانہ ہے جب سنتیں مٹتی جا رہی ہیں، کھانے کی سنتیں ہیں، اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں ہیں، قیام اور طعام کی سنتیں ہیں، آنے جانے کی سنتیں ہیں، تو ہمارا مسلمان نوجوان ان تمام سنتوں سے بے خبر ہے اور مغربی تہذیب کی پیروی میں سنتوں کو رونتا جا رہا اور دین کو پیچھے چھوڑتا جا رہا۔ ہمارے استاد تھے کراچی میں جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی، وہ ایک دفعہ ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ میں ایک مرتبہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ اب جب کھانا پیش ہوا تو میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا تھا، تو اس نے دائیں ہاتھ سے چھری اور کانٹا پکڑا اور بائیں ہاتھ سے کھانے لگا۔ تو میں نے اسے سمجھایا کہ بائیں ہاتھ میں چھری کانٹا پکڑ لو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو کھانا بھی کھا لو گے اور سنت پر بھی عمل کر لو گے۔ تو اس نے وہی روایتی جملہ دہرایا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مولوی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور دنیا ترقی کر گئی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم تو ان چھوٹی چیزوں پہ عمل نہیں کرتے، تو ذرا بتلائیے کہ آپ نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ مغربی تہذیب میں اللہ جل جلالہ نے مسلمان کے لیے ترقی نہیں رکھی۔ مسلمان کے لیے ترقی کا معیار اور ہے، غیر مسلم کے لیے ترقی کا معیار اور ہے۔ مسلمان کے لیے اللہ جل جلالہ نے ترقی رکھی ہے اپنی اطاعت میں، دینی احکامات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں۔ اب رمضان کی آمد ہے اور رمضان یہ مسلمان کے لیے ایک سیزن کا درجہ رکھتا ہے، لیکن رمضان سے انسان اس وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے جب پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہو۔ اب اگر سے میں اور آپ سنتیں سیکھنا شروع کریں، اس پر عمل کرنے کا آغاز کریں، اپنی فطرت میں آہستہ آہستہ سنتوں کو لائیں، تو رمضان المبارک میں آسانی ہوگی سنتوں پر عمل کرنے کی۔ اور جب ایک مرتبہ ایک پورا مہینہ آپ سنتوں پر عمل کرنے میں گزاریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا انداز کیا تھا، عبادات کا انداز کیا تھا، حضور کے اخلاق کیا تھے، آپ کے دن رات کیسے گزرتے تھے، جب ایک دفعہ ایک مہینہ اس انداز سے گزار لیں تو آئندہ پھر پورا سال عمل کرنے میں انسان کے لیے آسانی رہتی ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔